السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس 9th کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر 2۔ لاسٹ لیکچر ٹائپس آف موشن پارٹ 2 میں ہم نے روٹیٹری موشن اور وائبریٹری موشن کو ڈسکس کیا تھا، اور ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ہمارا ٹائپس آف موشن والا ٹاپک کمپلیٹلی کلوز ہو گیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک اسکیلرز اور ویکٹرز کے ساتھ پروسیڈ کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اسکیلرز اور ویکٹرز ہوتے کیا ہیں اور اس کے علاوہ ان کو ریپرزینٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس اسکیلرز۔ تو وٹ آر اسکیلرز؟ اسکیلرز آر دوز فزیکل کوانٹیٹیز دیٹ آر کمپلیٹلی ڈسکرائبڈ بائی دیئر میگنیٹیوڈ اونلی۔ تو ہم نے ڈیفینیشن میں کہا کہ فزیکل کوانٹیٹیز ہیں۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہم اپنے چیپٹر نمبر 1 سے ریکال کریں تو فزیکل کوانٹیٹیز ہمارے پاس تھیں دا کوانٹیٹیز دیٹ کین بی میئرڈ، یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی میئریبل کوانٹیٹیز تھیں وہ ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز تھیں۔ فزیکل کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 کنڈیشنز تھیں کہ ہمارے پاس نومیریکل ویلیو ہونی چاہیے اور یونٹ ہونا چاہیے، ایسا یونٹ۔ پھر ہم نے فزیکل کوانٹیٹیز کو ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز اور بیس کوانٹیٹیز میں جو ہے ڈیوائڈ کیا تھا۔ اب جب ہم اسکیلرز اور ویکٹرز کی بات کریں گے تو نو میٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائیوڈ کوانٹیٹی ہے یا بیس کوانٹیٹی ہے، اگر وہ فزیکل کوانٹیٹی صرف اور صرف میگنیٹیوڈ کی مدد سے کمپلیٹلی ڈسکرائب کی جا سکتی ہے تو وہ اسکیلر کوانٹیٹی ہے۔ جب ہم ایگزامپلز کی بات کرتے ہیں تو ایگزامپلز میں ہمارے پاس اسکیلرز کی ہیں ماس، لینتھ، ٹائم، اسپیڈ، والیوم، ورک، انرجی ایٹسٹرا۔ اب اگر ہم ان ایگزامپلز میں چیک کریں تو ہمیں نظر آتا ہے ماس، لینتھ اور ٹائم یہ ہمارے پاس جو ہے بیس کوانٹیٹیز تھیں، اور اسپیڈ، والیوم، ورک اور انرجی جو تھیں یہ ہمارے پاس ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز تھیں۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی فزیکل کوانٹیٹیز بیس کوانٹیٹی ہے یا ڈرائیوڈ کوانٹیٹی ہے، جب تک وہ صرف اور صرف اپنے میگنیٹیوڈ سے ڈیفائن کی جا سکتی ہے، ڈسکرائب کی جا سکتی ہے، تب تک وہ ہمیشہ اسکیلر کوانٹیٹی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ویکٹر کوانٹیٹیز کی۔ سو وٹ آر ویکٹر کوانٹیٹیز؟ Vectors are those physical quantities which can be described completely by their magnitude and direction. یعنی ویکٹرز ہمارے پاس کیا ہیں؟ ویکٹرز ہمارے پاس ایسی فزیکل کوانٹیٹیز ہیں جن کو ہم ان کے میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن کی مدد سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایگزامپلس کیا ہیں ویکٹرز کی؟ وہ ہے ہمارے پاس ویلوسٹی، ڈسپلیسمنٹ، فورس، مومنٹم، ٹارک ایٹسٹرا۔ یعنی کہ ان میں اگر ہم چیک کریں ویلوسٹی، ڈسپلیسمنٹ، فورس، مومنٹم، ٹارک میں، تو ویلوسٹی ہم کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جو ہے موو کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سپیڈ کے ساتھ، اور ڈسپلیسمنٹ میں بھی ہم ڈسٹینس کسی ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں کور کر رہے ہوتے ہیں، اور فورس میں بھی وہ کسی اسپیسیفک ڈائریکشن میں لگائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ان کے پاس ہمارے پاس میگنیٹیوڈ کے علاوہ ڈائریکشن بھی موجود ہے، تو یہ ہمارے پاس ساری ویکٹر کوانٹیٹیز کی ایگزامپلس ہیں۔ اب ہم نے ویکٹرز اور اسکیلرز کی جو ہے ڈیفینیشن چیک کر لی، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اسکیلرز کو صرف میگنیٹیوڈ کی ضرورت ہے اور ویکٹرز کو میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے۔ تو جب ہم ان کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کریں گے تو جس کے پاس تو صرف میگنیٹیوڈ ہے یعنی نومیریکل ویلیو ہے اور ایسا یونٹ ہے، اس کو ہم ریٹن فارم میں لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور جو وربلی جسٹ سمپلی ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ویکٹرز ہیں ان کے پاس ان کی ڈائریکشن ہے، تو ان کو جو ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں گرافیکل فارم کی ضرورت ہوگی، یا ویسے بھی اگر ہم نے ریٹن فارم میں لکھنا ہوگا تو انہیں ہمیں اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی خاص نشانی دینی پڑے گی کہ یہ ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا کیا بنے گا اس وجہ سے؟ وہ ہے ہاؤ ٹو ریپرزینٹ اے ویکٹر۔ تو ویکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پہلے تو ہمارے پاس 2 سچویشنز ہوتی ہیں جن میں ہم نے ویکٹر کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک سچویشن وہ جب ہم نے اس کو جو ہے ریٹن فارم میں کسی پیپر یا پھر بک کے اوپر ریپرزینٹ کرنا ہو، دوسری سچویشن وہ جب ہم نے اسے گرافیکلی ریپرزینٹ کرنا ہو۔
تو جب ہم نے اس کو ریٹن فارم میں کسی بک یا پھر پیپر پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تب ہم اس کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ تب ہم کیا کرتے ہیں، جو اس ویکٹر کا سمبل ہوتا ہے ہم اس کو بولڈ لیٹرز میں لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ یہ ہم نے فورس، ایکسلریشن اور ڈسپلیسمنٹ کے سمبلز کو بولڈ کیا ہوا ہے، یا پھر ہم اس کے اوپر بار ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ سملر ان کے اوپر ہم نے بار ڈال دی ہے، یا پھر ہم ان کے اوپر ایرو ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ ادھر ہم نے ایرو ڈال دی ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم نے اس کو ریٹن فارم میں کسی پیپر یا پھر بک پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اس وقت ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو کسی گراف پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں، یعنی ہم کسی ویکٹر کی گرافیکل ریپرزینٹیشن کس طرح سے دیتے ہیں، تب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک لائن سیگمنٹ ڈرا کرتے ہیں ود این ایرو ہیڈ۔ تو جو لائن سیگمنٹ کی لینتھ ہوتی ہے وہ ویکٹر کے میگنیٹیوڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور جو ایرو ہوتا ہے وہ ویکٹر کی ڈائریکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہم گرافیکلی جو ہے کسی بھی ویکٹر کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے پاس جو ویکٹر وی ہے، یہ ہم اس میں یہ جو اس کی لینتھ ہے لائن سیگمنٹ کی، اس کے تھرو ہم اس کے میگنیٹیوڈ کو ریپرزینٹ کریں، اور یہ جو ایرو ہیڈ ہے ہمیں دکھا رہا ہے کہ ویکٹر وی کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا دیکھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسکیلرز کیا ہیں، ویکٹرز کیا ہیں، اور ان کی گرافیکل ریپرزینٹیشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو ہے آج کا لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم موشن سے ریلیٹڈ کچھ ٹرمز کے ساتھ جو ہے پروسیڈ کریں گے، جن میں ہمارے پاس ہوگی اوریجن، پوزیشن، ڈسٹینس، ڈسپلیسمنٹ، اسپیڈ، ویلوسٹی ایٹسٹرا۔ تو ان ٹرمز کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔